جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بھوسا اور پرالی بطور چارہ۔ آپ کے پاس جو بھوسا ہے یا پھر پرالی ہے اسے آپ چارے کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کن جانوروں کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں یا اسے خوراک میں کتنے فیصد تک استعمال کر رہے ہیں، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ جانوروں کی تمام اقسام کی جو خوراک ہے اس میں بھوسا اور پرالی جو ہے وہ بہت زیادہ کم غذائی اہمیت کے حامل ہیں۔ مطلب اگر آپ نیوٹریشنل پروفائل جو ہے بھوسے کی اور پرالی کی دیکھتے ہیں تو وہ بہت کم ہے۔ اس میں جو لمحات ہے، توانائی ہے، فیٹس ہیں، وائٹامنز وغیرہ ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو لمحات کم ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے جو ریشے کی مقدار ہے، فائبر جو ہے، فائبر پورشن اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے فائبر پورشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو جانوروں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے ریومن کو فل کرنے کے لیے، تاکہ اینیمل کو یہ سنسیشن مل جائے کہ اس کا جو ریومن ہے یا اس کا جو پیٹ ہے وہ بھر چکا ہے۔ تو اس میں جو ریشے ہیں، فائبر ہے، وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن جو لمحات ہیں وہ کم پائے جاتے ہیں۔ کیلشیم، فاسفورس اور باقی بہت سے جو نمکیات ہیں ان کی جو مقدار ہے سوائے سیلیکا کے وہ بھی بہت کم پائی جاتی ہے۔ قابل ہضم جو لمحات ہیں، ٹوٹل ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بھی، اور جو کروڈ پروٹین وغیرہ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تقریباً، لیکن اس میں جو کل قابل ہضم غذائی اجزاء ہیں، ٹوٹل ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹس، وہ آلموسٹ 40% تک ہوتی ہے، 40% تک۔ اس میں جو کل قابل ہضم غذائی اجزاء ہیں وہ 40% تک ہوتے ہیں۔ اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بھوسا ہے یا پرالی ہے وہ جانوروں کی خوراک کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ جانوروں کے نیچے بچھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان کی جو بیڈنگ سورس ہے یا بیڈنگ مٹیریل ہے اس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لیکن ہم پاکستان میں اس کو جانوروں کی خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ خوراک کی قلت ہے، چارہ اتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے، تو ہم خوراک کی جو قلت ہے اس کے پیش نظر اسے جانوروں کی خوراک میں بھی کثیر مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ اور کثیر مقدار میں استعمال کرنے کی بھی دو وجوہات ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اگائی جانے والی فصلیں ہیں وہ گندم اور چاول کی فصل ہے۔ تو گندم اور چاول کی فصل سے یہ جو کثیر مقدار میں ہمیں بھوسا اور پرالی جو اویلیبل ہو جاتی ہے، اور اس کے زیادہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ جانوروں کی خوراک میں بھی ہم کثیر مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ عموماً اگر دیکھا جائے 1 سے 2 کلو گرام ونڈے کے ساتھ بھوسا جانور کی بنیادی خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، 1 سے 2 کلو گرام ونڈے کے ساتھ۔ اٹس مین ہم اپنی طرف سے ان کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا ایسے کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں جو پھلی دار میز ہے یا خشک چارہ ہے، اگر وہ دستیاب ہو تو 10 سے 20 کلو گرام یہ چارہ جو ہے وہ بھوسے اور ونڈے کی جگہ جانوروں کی بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ اتنی چیزیں ہیں اور آپ 10 سے 20 کلو جو ہے وہ اس میں یہ بھوسا یا چارہ وغیرہ جو ہے جو بھوسا ہے یا پرالی ہے اسے آپ چارے کے طور پر ونڈے میں استعمال کر سکتے ہو، ونڈے کے ساتھ جانوروں کی خوراک میں۔ اور پھلی دار جو اجناس ہیں جس میں روانیاں ہوگی، مونگ پھلی ہو گئی، اگر ان کا جو نیوٹریشنل پروفائل ہے اور آپ بھوسے اور پرالی کا جو نیوٹریشنل پروفائل ہے اس کو دیکھتے ہیں تو یہ والے جو چارے ہیں یہ زیادہ بیٹر ہیں بجائے اس کے بھوسے اور پرالی کے۔ پرالی کے اندر اب کیا ہے، کچھ نقصان دہ اجزاء بھی ہوتے ہیں جس میں آکسالیٹ وغیرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کے کچھ بینیفٹس ہیں، کچھ اس کے ڈرا بیکس وغیرہ ہیں، اور اس میں کچھ ایسے جزو جو ہیں اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی مقدار جو ہے کسی بھی فیڈ میں استعمال کرنے کے لیے اس کو وہ لیمیٹائز کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ یا اس سے کم بھی اگر آپ ڈالتے ہیں تو ہو سکتا ہے نقصان نہیں ہو، لیکن اگر اس سے آپ زیادہ ڈال دیتے ہو تو اس سے اس کے نقصان بڑھ جاتے، جیسا کہ اس میں آکسالیٹ وغیرہ ہے۔ اب کیا وہ جانوروں میں جو کیلشیم کی مقدار ہے اس کو برقرار رکھنے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر جانوروں کے جسم میں کیلشیم جو ہے وہ ابزارب نہیں ہوگی، ڈیکیلسیفیکیشن ہو رہی ہے، یا جانوروں کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہیں تو انہیں چلنے پھرنے میں، یا جیسے کہ پولٹری ہے اس میں ویکنس کریٹ وغیرہ ہو جائے گی۔
تو پرالی کو اگر آپ چند گھنٹوں کے لیے، اس کا سلوشن کیا ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے اسے پانی میں بھگو دیں، اور اس کے بعد نچوڑنے سے کیا آکسالیٹ کی جو کافی مقدار ہے نا وہ پانی میں حل ہو کر نکل جاتی ہے۔ اٹس مین آکسالیٹ کیا وہ واٹر سولیبل ہے، اگر آپ اس کو پانی میں بھگو دیں گے وہ پانی میں مکس ہو کے بہہ جائے گا، نکل جائے گا، ویسٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ جانوروں کو بھوسا اور پرالی صرف کھلاتے ہیں، اسی کو کھلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو جانوروں کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ان کو ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی وہی پوری نہیں ہو رہی۔ اگر باڈی ریکوائرمنٹس ہی نہیں پوری ہوگی تو مینٹننس تو کیا، پروڈکشن تو کہیں آ ہی نہیں سکتی نا۔ مینٹین تو وہ خود کو کر لیں گے لیکن پروڈکشن جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جائے گی۔ اسی لیے ایسی جو اجزاء ہیں یا ایسی غذائی اجزاء جو ہیں اس کی جو ہاضمیت وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ جانور اسے بہت شوق سے نہیں کھاتے، کم کھاتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ چاہتے ہیں غذائیت کو بڑھا دیں یا اس کا جو نیوٹریشنل پروفائل ہے اس کو اچھا کر دیں تو اس میں یہ ہے کہ جو یوریا کا محلول ہے اس کا استعمال کیا جائے، اور وہ ہم پچھلے 1-2 لیکچرز میں کور اپ کر چکے ہیں کہ ہم نے یوریا کا محلول کیسے بنا کے ہم نے جو توڑی ہے اس کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، پھر اسے کچھ ہفتوں کے لیے رکھنا ہے تاکہ اس کی جو پروٹین وغیرہ ہے وہ انہانس ہو جائے اور وہ ایک اچھا پروڈکٹ جو ہے قلت کے دنوں میں ہم استعمال کر سکیں۔ دین ہے ہمارے پاس خمیر چارہ، سائلیج۔ سائلیج تو بہت اب عام ہو چکا ہے، لوکل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ہر دوسرا فارمر ماشاءاللہ سے سائلیج بنا رہا ہے اور اپنے جانوروں کی جو غذائی ضرورت ہے اس کو پوری کر رہا ہے۔ تو خمیر چارے کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ سائلیج ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کون کون سی فصلیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، کتنے ٹائم کے لیے ہم نے اسے سٹور کر کے رکھنا ہے تاکہ وہ اچھا بن جائے، اس کے کیا کریکٹرز ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ سائلیج اچھا بنا ہے نہیں بنا، اب ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اگر وہ خراب ہو گئے تو اس کے کیا کریکٹرز وغیرہ ہیں، آج ان کچھ چیزیں پہ ہم بات کریں گے۔ جانوروں کی خوراک میں خمیر چارے کا استعمال ترقی یافتہ ممالک میں سالہ سال سے جاری ہے۔ جو ہمارے پاس دوسرے ممالک ہیں ان میں تو یہ کافی ٹائم سے یوٹیلائز ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو بنا کیسے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اتنا زیادہ جو ہے ابھی بھی سائلیج نہیں بن رہا، لیکن اگر آپ دوسرے یورپین ممالک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت زیادہ یوٹیلائز ہو رہا ہے۔ آپ اس چارے کو بنا کیسے رہے ہیں، نمدار حالت میں چارے کو ہوا بند جگہوں میں محفوظ کر کے خمیر چارہ تیار کیا جاتا ہے، وداؤٹ ایئر، ایناروبک کنڈیشن جو ہے آپ نے اس کو وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ جیسے آپ نے جو چارہ ہے اس کو کٹ کیا، جیسا کہ ہم زیادہ تر سائلیج مکئی کا بناتے ہیں، تو مکئی کو آپ نے کاٹ کے جو ہے اس کو اسی حالت میں آپ نے اس کی چاپنگ کر کے تو ایئر ٹائٹ کر دینا ہے، ایئر ٹائٹ کر کے آپ نے اس میں فرمنٹیشن کا پروسیجر کروانا ہے، اور جب فرمنٹیشن ہو جائے گی تو وہ آپ کے پاس ایک خمیر چارہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ ان ممالک میں اس چارے کی تیاری کے لیے مشینیں اور ذخیرہ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے راج ہونے سے دن بہ دن اس کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور قلت کے دنوں میں آپ ایزیلی چارے کی بجائے آپ سائلیج کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ایزی ایسیس ہے، پھر ایک ہی دفعہ میں آپ نے سارا چارہ تیار کر کے آپ نے ایئر ٹائٹ کر کے رکھ لینا ہے، اور آپ کوئی بھی انوائرمنٹ ہے، سردی ہے گرمی ہے، آپ اس کو آرام سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی بارش کے دنوں میں جب آپ ہر روز چارہ نہیں کاٹ سکتے، اور اگر آپ کے پاس سائلیج اویلیبل ہے تو آپ اینیملز کی جو خوراک ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، بجائے اس کے کہ آپ چارہ کاٹنے چلے جائیں پھر اس کی چاپنگ کریں، یہ وہ کرنے میں ٹائم کافی یوٹیلائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو چارہ جو ہے اس کی نسبت سائلیج بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے۔ تو جیسے جیسے نئے نئے طریقے اڈاپٹ ہو رہے ہیں تو اس کی جو غذائیت ہے جیسے جیسے اس کا پتہ چل رہا ہے، فارمرز کو گائیڈ لائنز مل رہی ہیں، تو اس کا جو استعمال ہے وہ بھی دن بہ دن بڑھ رہا ہے۔ اور پھر زیادہ تر جو ہمارے پاس فصلیں ہیں وہ لوگ صرف سائلیج بنانے کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ہم سائلیج بنا لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہر روز اس کی کٹنگ کریں اور اینیملز کو وہ آفر کریں۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اچھی قسم کا خمیر چارہ جو ہو، آپ نے اچھے سے اس کی فرمنٹیشن کروائی ہوئی ہے اور خمیر چارہ بہت اچھا ہے تو وہ انتہائی خوشگوار بھی ہوگا اور قابل ہضم بھی ہوگا، یعنی اس کی جو ڈائجسٹیبلٹی ہے اور پیلیٹیبلٹی وہ دونوں ہی بہت اچھی ہے اگر آپ نے اسے اچھے سے خمیر کیا ہوا ہے تو۔ دودیل جانوروں کی پیداوار کے اضافے کے ساتھ ساتھ
اس کے زیادہ استعمال کا بھی سبب بنتا ہے۔ دیکھیں مکئی جو ہے ماشاءاللہ وہ انرجیٹک سورس ہے ایک جانوروں کے لیے، لیکن اگر آپ دودھیل جانوروں میں استعمال کریں کہ میز کا جو سائلیج ہے تو وہ ان کا جو دودھ کی پروڈکشن ہے اس کو بھی انہانس کر دے گا، اس میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ خمیر چارہ جو ہے وہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر جب چارے کو خشک کرنا ممکن نہ ہو، نمدار حالت میں ہی محفوظ کر کے تیار کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ چاہ رہے ہیں کہ چارے کو محفوظ کریں، آپ اس کو ڈرائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہیں، آپ اس کو اس ٹائم پہ سٹور نہیں کر سکتے، ڈرائی نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ ایک اور بھی بہت اچھا حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس چارے کو اس کی اسی ہی کنڈیشن میں، وہ نمدار ہے نہیں ہے جس بھی سٹیج پہ ہے، آپ اس کو کاٹ کے آپ اس کا سائلیج بنا دو گے۔ یوں آپ کو انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے جو چارہ خراب ہو رہا ہوگا اس سے بھی آپ اس کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ فصلیں ہیں جن کو آپ خشک نہیں کر سکتے، اگر خشک کرنے میں دشواری ہے تو آپ ان کا سائلیج بنا کر ان کی جو غذائیت ہے اس کو خراب کرنے سے یا اس کے نقصان سے اس چارے کو بچا سکتے ہیں، اس کی جو غذائیت ہے اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کم ہو جائے۔ جو خمیر چارہ بنانے کے لیے زیادہ تر فصلیں جو ہوتی ہیں وہ موزوں بھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتی، تو یہ ہے کہ جو خمیر چارہ ہے بنانے سے چارے کی غذائیت میں اگرچہ فرق نہیں آتا لیکن کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سب سے مین بینیفٹ یہ ہے کہ وہ خمیر ہو چکا ہوتا ہے اور آپ اس کو ہر روز یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس میں جو لیبر کی کاسٹ ہے وہ اور پر ڈے جو کٹنگ کے ایشوز ہیں، وہ چاپنگ کے ایشوز ہیں، آفر کرنے کے ایشوز ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ جو ہے ایٹ دا اسپوٹ اینیملز کو وہ جو چارہ ہے اس کو ٹی ایم آر میں اگر آپ کنورٹ کر کے دے رہے ہیں، یعنی ٹی ایم آر آپ نے بنایا اس میں اپنے سائلیج کو ایڈ کر دیا ہے، جیسے بھی آپ سمپل آفر کر رہے ہو، تو اس میں یہ ہے کہ جانوروں کو ٹائملی آپ چارہ جو ہے نا وہ آفر کر سکتے ہیں ان دا فارم آف سائلیج۔ اوکے، سائلیج بنانے سے کیا ہوتا ہے، خمیری عمل ایک ہوتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ جو نائٹروجنی مرکبات وغیرہ ہیں، بہت سے دوسرے جو نقصانات والے مرکبات ہیں ان کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، جیسا کہ بہت سے جو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جانوروں میں افارا ہوتا ہے زیادہ سبز چارہ کھانے سے، اور اگر آپ خمیری چارہ ان کو آفر کر رہے ہیں تو اس میں جو افارا ہے اس کے ہونے کے چانسز کم ہیں، بلاٹ نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہو تو اس میں جو خشک مادے کی فیصد مقدار کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، منتقل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ غذائیت کے لحاظ سے یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کافی زیادہ غذائیت ہوتی ہے اور آپ ایزیلی جانوروں کو یہ آفر کر سکتے ہیں۔ کچھ ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں، جیسے اس میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت مشکل ہو جاتی ہے اور ایک سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غذائی اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو غذائیت ہے وہ بہت اچھی ہے اور آپ اس کو جانوروں کو آفر کر سکتے ہیں، اسپیشلی جو دودھیل جانور ہیں ان میں ان کی جو ملک پروڈکشن ہے وہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اور یہ ان کے لیے، ان جانوروں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ تھینک یو سو مچ۔